اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداۃ المہدیین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا مرکز و محور اور عنوان سخن جس پر معروضات گزارش کی جا رہی ہیں وہ ذات گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ سابقہ گفتگو میں ہم نے آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ کا وہ مقام اور مرتبہ گزارش کیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام کو حاصل تھا، اور اس ذیل میں ہم نے گزارش کیا کہ کس قدر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے کے ساتھ، اپنے شہزادے کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، اور پیغمبر خدا کی محبت کا معیار خواہشات نفسانی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر خدا کی محبت اور نفرت کا معیار ذات حق سبحانہ و تعالی ہے۔ خدا کے رسول کی کسی کے ساتھ محبت وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور پیغمبر خدا کی کسی کے ساتھ نفرت وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یعنی پیغمبر خدا کی زندگی کا ہر ایک کام، حتیٰ کہ زندگی کا ایک ایک سانس جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزارا ہے، وہ خالصتاً ذات حق سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ یہ شہزادہ جو خاندان اہل بیت کا پہلا شہزادہ ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہم نے پہلی گفتگو میں عرض کیا کہ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو گلشن رسول کا یہ پھول کھلا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنی راحت قرار دیا، اور ان کی محبت سے پیغمبر ارشاد فرماتے تھے کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے، جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، چونکہ یہ میرے ثمرۂ دل ہے، میرے میوہ دل ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو اس ذیل میں ہے کہ یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اس جہان کے اندر ذات حق سبحانہ و تعالی کی معرفت کروانے کے لیے آیا، اور خداوند متعال کی معرفت ان ہستیوں کے افکار، ان کی سیرت، ان کے کردار کو پہچانے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر کسی صورت میں بھی قربت خدا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو یہ شہزادہ دنیا میں تشریف لایا، اور زندگی کے تقریباً 7 سال سایہ نبوت میں اس شہزادے نے گزارے، یعنی 7 سال کا عرصہ گزرا ہے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش نبوت میں، سایہ رحمت میں۔ جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ شہزادہ اس وقت 7 سال کا تھا۔ اب آپ عظمت کا اندازہ لگائیں کہ یہ شہزادہ کس قدر عظیم ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیات کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں تو متعدد جگہوں پر ہمیں اس شہزادے کا کردار نظر آتا ہے۔ اگر ہم سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ مباہلہ کو اٹھاتے ہیں کہ جب خدا کی توحید اور مصطفیٰ کی صداقت کو ثابت کرنے کا موقع نظر آتا ہے، تو جو گواہ توحید کے گواہ بن کے گئے ہیں، رسالت کے گواہ بن کے گئے ہیں، ان گواہوں میں ایک گواہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ اگر ہم آیت تطہیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور زیر قصہ سجنے والی بزم کو دیکھتے ہیں
تو ان اہل قصہ اور صاحبان قصہ کی ایک فرد کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی رسول گرامی قدر کے چادر اوڑھنے کے بعد جو پہلی شخصیت اس چادر کے اندر رسول خدا کے اذن سے داخل ہوتی ہے، وہ شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ دہر کے نزول میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ مبارکہ دہر کا جو نزول ہے وہ نزول بھی انہی شہزادوں کی مرہون منت ہے کہ جب منت مانی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، تو ان روزہ رکھنے والوں میں بھی امام حسن مجتبیٰ شامل ہیں، اور جنہوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کر یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس آیت کی تفسیر میں جو یہ 3 دن روٹیاں دینے کا سلسلہ، کھانا دینے کا، طعام دینے کا سلسلہ رہا، ان کھانا دینے والوں میں یتیم و مسکین و اسیر کو، اس میں بھی امام حسن مجتبیٰ شریک ہیں۔ جہاں اللہ نے اہل بیت کے اس عمل کا شکریہ ادا کیا کہ تمہارا یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور تم نے نہ اس سے کسی جزا کا اور نہ کسی شکریہ کا ارادہ کیا ہے، تو اس عمل میں بھی امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ شریک نظر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام حسن مجتبیٰ کی شرکت موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ شہزادہ اس قدر اہم ہے کہ قرآنی آیات کے ذیل میں بھی جس کا تذکرہ موجود ہے، قرآنی آیات کے نزول میں جس کا تذکرہ موجود ہے، قرآن کے سوروں میں جس کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر جس کا 7 سال زندگی کے جس کے سایہ رحمت نبوت میں گزرے ہیں، آغوش نبوت میں گزرے ہیں، جس کی زندگی کی پہلی خوراک لعاب رسالت قرار پائی ہے، گویا یہ پیمبر خدا شہزادے کو زبان نہیں چسا رہے ہیں بلکہ قلب مطہر میں علم رسالت کو منتقل کر رہے ہیں، وجود مقدس میں علم رسالت کو منتقل کر رہے ہیں۔ تو اب اس علم کا اظہار ہوتا ہے۔ اب ذہن عالی میں رکھیے گا کہ علماء نے اور دانشوروں نے جو خصوصیات بیان کی ہیں کسی بھی انسان کے باکمال ہونے کی، کہا 4 خصوصیات ہیں جو کسی بھی انسان کے کردار کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ وہ 4 خصوصیات اس کا علم ہے، اس کا حلم ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے۔ یعنی علم انسان کی شخصیت کو 4 چاند لگاتا ہے، حلم و بردباری انسان کی شخصیت کو 4 چاند لگاتی ہے، شجاعت و بہادری وہ انسان کی شخصیت کو 4 چاند لگاتی ہے، اس کی شخصیت کو کمال پہ لے جاتی ہے، اور پھر سخاوت کہ وہ شخص سخی کتنا ہے، یہ بھی انسان کے کردار میں نمایاں، یہ وہ خوبی ہے کہ جو انسان کے کردار کو کمال کی منزل پر لے جاتی ہے۔ اب اگر ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند گوشوں کی طرف آئیں تو ہمیں یہ 4 صفات عالم بچپن سے ہی امام علیہ السلام میں کمال کی منزل پہ نظر آتی۔ یقیناً اللہ نے ان ہستیوں کو باکمال خلق کیا، مگر عملی میدان میں ہمیں اس شخصیت کے اندر یہ خوبیاں اپنے کمال کی منزل پہ ہیں۔ اگر ہم علمی اعتبار سے امام کو دیکھتے ہیں تو سوائے محرکہ میں ابن حجر مکی نے لکھا اور ابن حجر اسقلانی نے بھی اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات عالم بچپن میں ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی تھی، جیسا کہ ایک روایت بھی اس کے ذیل میں نقل کی جا سکتی ہے کہ ایک دن جناب فضہ یا اسماء بنت امیس نے حضرت صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جا کے گزارش کی کہ بی بی امام حسن مجتبیٰ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہی، چونکہ نگاہیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں اور شہزادے کی نگاہ ایک ہی منزل پہ رکی ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدہ نے پلٹ کر فضہ سے یا اسماء بنت امیس سے یہ جملہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا بیٹا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو بچپن میں ابن حجر مکی نے سوائے محرکہ میں لکھا کہ امام عالم بچپن میں ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اب ایک امام علیہ السلام کا اعزاز سیرت میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مولا ترجمان پیغمبر بھی ہیں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات، ارشادات، فرمودات، احکامات کو نقل کرتے ہیں عالم بچپن میں۔ مسجد رسول میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینت منبر قرار پا کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس عالم بچپن میں شہزادہ امام حسن مجتبیٰ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولا متقیان بھی موجود ہیں۔ خطبہ جیسے ختم ہوتا ہے، شہزادہ باپ کے آنے سے پہلے گھر میں آتا ہے اور آ کے سیدہ کے سامنے ان ساری چیزوں کو بیان فرماتے ہیں، اور جیسے ہی مولا متقیان تشریف لاتے ہیں تو جناب سیدہ فوراً بیان کرتی ہیں کہ آج بابا نے یہ
حکم بیان فرمایا، آج بابا نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، آج یہ خطبہ ارشاد فرمایا، آج یہ احکامات تعلیم کیے، تو مولا متقیان فرماتے فاطمہ آپ تو مسجد میں نہیں گئی تھیں، پھر یہ خبر کیسے پہنچی؟ تو اب بی بی نے ایک دن اظہار فرمایا کہ میرا حسن گھر آ کر مسجد میں سے سارا خطبہ رسول کا میرے سامنے نقل فرماتا ہے، تو مولا متقیان کو اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی بیٹے کی گفتگو کو سنوں۔ تو ایک دن امام حسن مجتبیٰ کے آنے سے پہلے بہار میں علامہ مجلسی نے نقل فرمایا کہ مولا کے تشریف لانے سے پہلے امام علی علیہ السلام ایک دن پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھے، اور جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ وارد خانہ ہوئے ہیں، جیسے ہی ملکہ جنت کی خدمت میں، خاتون قیامت کے خدمت میں اس سردار اہل جوانان اہل جنت نے قدم رکھا اور جیسے بیان فرمانے لگے کہ آج نانا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو زبان میں کچھ لکنت آنے لگی۔ جیسے ہی زبان میں کچھ لکنت آئی تو بی بی نے فرمایا کہ بیٹا آج خیریت ہے، آج آپ کی زبان میں لکنت آ رہی ہے، آج آپ گفتگو کرتے وقت اٹک رہے ہیں۔ تو پلٹ کر امام نے، اب دیکھیں بچپن میں مقام علمی کیا ہے، پلٹ کر امام نے ایک جملہ کہا کہ اماں یہ لکنت بلا وجہ نہیں ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کوئی سید و سردار اور کوئی بزرگ میری گفتگو کو سن رہا ہے، اور ان کی ہیبت کی وجہ سے میری زبان میں یہ لکنت آ رہی۔ جیسے مولا متقیان نے امام حسن کا یہ جملہ سنا تو مجلسی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے امام ظاہر ہوئے اور بیٹے کو گلے سے لگا کے منہ چوما۔ یہ عالم بچپن میں امام کا مقام علمی ہے، اور پھر جب یہ شہزادہ بڑا ہے اور یقیناً طے ہے کہ ایک طرف وہ رسول تربیت کر رہا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم کا مصداق ہے، جو جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے، اور دوسری طرف تمام علوم کا سرچشمہ مولا متقیان کی ذات بابرکت ہے، اور یہ پھر خود یہ شہزادہ بھی علم لدنی کا وارث ہے، خدا کے علوم کا مرکز ہے، خدا کے علوم کا منبع ہے، معدن ہے۔ لہٰذا اب یہ شہزادہ جب پروان چڑھ رہا ہے تو اب مقام علمی کیا ہے کہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ کوئی بھی فقہ کا جاننے والا نہ تھا، امام افقہ الناس تھے، یعنی تمام معاملات کو سمجھنے میں امام علیہ السلام زیادہ مہارت رکھتے تھے، اور یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ولی ہے۔ اس ذیل میں بس مختصراً میں آپ کی خدمت میں چند ایک واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام علمی یہ ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مقام رحبہ میں تشریف فرما ہے، اور امام حسن اور امام حسین بھی مولا کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ ایک قاصد آتا ہے اور وہ آ کر امام سے کچھ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا۔ مولا فرماتے ہیں تو میرا چاہنے والا نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تو کہاں سے آیا، اپنا مدعا بیان کرو۔ اس نے کچھ سوالات کیا کہ میرے کچھ سوال ہیں، ان کے جوابات لینے ہیں۔ اب امام نے اشارہ فرمایا کہ یہ میرے دونوں شہزادے، میری دائیں طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین ہے، تیرا دل چاہے تو حسن سے مسئلے پوچھ، تیرا دل چاہے تو حسین سے مسئلہ پوچھ۔ تو اس نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دیجئے۔ جیسے ہی اشارہ کیا کہ آپ میرے سوال کا جواب دیجئے تو پلٹ کر امام نے فرمایا کہ تم سوال بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میرے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، مشرق و مغرب کا فاصلہ کتنا ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، وہ 10 اشیاء کون سی ہیں کہ جو ایک دوسرے پر سخت ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا تو امام علیہ السلام خطیب منبر سلونی کی موجودگی میں علی کا یہ لال بولا اور لبھائے امامت حرکت میں آئے اور لسان امامت سے سائل کے سوالات کا جواب دینا امام نے شروع کیا۔ امام فرماتے سنو، حق اور باطل کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہے، جو تم کان سے سنتے ہو وہ باطل ہے، اور جو آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ حق ہے۔ پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے یہ پوچھا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں اسے اچھی طرح سے طے کر لیتا ہے، ایک ہی دن میں یہ فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان امام فرماتے ہیں ایک آہ مظلوم کا فاصلہ ہے کہ جب کسی مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس کی آہ نکلتی ہے، وہ بد دعا کرتا ہے، تو یہ بد دعا پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ تیرا یہ سوال کہ وہ 10 چیزیں کون سی جو ایک دوسرے پر سخت ہیں، تو امام فرماتے ہیں سنو، سب سے سخت ہے پتھر، مگر پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو توڑتا ہے، لوہے سے سخت ہے آگ جو اسے پگھلا دیتی ہے، آگ سے سخت ہے پانی جو اسے بھجا دیتا ہے، پانی سے سخت ہے بادل
جو اسے اٹھا کے چلتے ہیں، بادلوں سے سخت ہے ہوا جو انہیں اڑائے پھرتی ہے، ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ ہوا جس کے حکم سے یہ ہوا چلتی ہے، اس فرشتہ ہوا پہ سخت ہے ملک الموت کہ جو اسے بھی موت دے گا، اور ملک الموت پہ سخت ہے وہ موت جو امر الہی ہے جو ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم بچپن میں یہ سوالات کے جوابات اس سائل کو عطا فرمائے، اور یہ جوابات بچپن میں دینے کے بعد امام نے یہ ثابت کیا، جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ حسن مجتبیٰ کو رسول خدا نے اپنا جز قرار دیا، تو جب بچپن میں جز کسی سے علم سیکھنے کا محتاج نہیں ہے، تو جو رسول کل ہے، جو منبع نور ہے، جس کا یہ جز ہے، تو جب جز بچپن میں اتنا عالم ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کل قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن سمجھنے کے لیے جبریل کا محتاج ہو؟ یہ امام کا مقام علمی، جس کی طرف میں نے ایک اشارہ کیا، وإلا اس کی زیادہ روایات موجود ہیں۔ علمی مقام امام کا یہ تھا۔ حلم کے اعتبار سے بردباری کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کمال کی منزل پہ ظاہر ہوتی ہے، جس کی طرف سیرت نگاروں نے چند واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام کا حلم اور بردباری، تحمل اس قدر تھا کہ ایک دن گھر میں ایک خاتون سے شوربہ امام کے لباس کے اوپر گرا، اور وہ کنیز ڈرنے لگی کہ شاید اس جسارت کی سزا ملے گی، غلطی کی سزا ملے گی، مگر امام نے اس کنیز کو معاف بھی کیا، اور معاف کرنے کے ساتھ راہ خدا میں آزاد کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کنیز یہ سمجھے اپنے ذہن میں، یہ سوچے کہ میں کنیز ظلم ہوا۔ امام نے اسے معاف بھی کیا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ اخلاق میں کاملاً رسول کی سیرت کا عملی نمونہ ہے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک مرد شامی مدینہ آتا ہے، اور مدینہ آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی محفل میں وارد ہوتا ہے، اور مولا کی خدمت میں وارد ہو کر کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ کا کوئی دشمن نہیں، اور نہ سزا کلمات امام علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، اور جسارت کرتا ہے، توہین آمیز گفتگو امام کے سامنے کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی گفتگو کو اختتام کیا، اپنی نازیبہ گفتگو کو اس نے روکا، اب امام نے کامل تحمل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید تم مسافر ہو، اگر مسافر ہو، بھوکے ہو تو آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اگر پیاسے ہو تو پانی پلاتا ہوں، سواری نہیں ہے تو سواری دیتا ہوں، زاد راہ نہیں ہے تو میں تمہیں زاد راہ دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنی اس جسارت کے جواب میں امام کا یہ کریمانہ انداز دیکھا تو فوراً امام کے قدموں پہ گرا اور اپنی اس جسارت کی معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد فرماتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے۔ کہ جب میں آیا تھا تو مجھ سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہ تھا، مگر اب جب جا رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ آپ کا محب کوئی نہیں ہے، آپ کی محبت میرے دل میں جاگوجی ہو گئی ہے۔ تو یہ امام کے اخلاق کریمانہ تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت کا نمونہ ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ تم میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق بہت بہتر ہوں گے، جس کا اخلاق سب سے بلند ہوگا وہ قیامت میں میرے قریب ہوگا۔ تیسری صفت کی طرف اگر ہم اشارہ کرتے ہیں، یعنی یہ امام کا حلم تھا، شجاعت کی طرف آتے ہیں تو پھر ذہن عالی میں یہ نقطہ محفوظ رہے کہ امام حسن مجتبیٰ بنی ہاشم کی فرد ہیں، ہاشمی ہیں، امیر المؤمنین کا خون حسن مجتبیٰ کی رگوں میں ہے۔ تاریخ میں نے ایک الزام امام پر یہ لگایا ہے کہ معاذ اللہ امام لڑنا نہیں جانتے تھے، امام جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، اور العیاذ باللہ بزدل تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شجاعت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ کسی کے گلے پڑ جانا یا بات بات پہ جذباتیوں کے لڑنے لگ جانا، نہ، بلکہ میدان کے تقاضوں کے مطابق اپنی عقل کو سلامت رکھتے ہوئے اپنے وظیفے کو معین کرنا، یہی شجاعت ہے۔ امام انتہائی بہادر بھی ہیں، شجاعت بھی ہیں، شجاع ہیں، جس کی طرف تاریخ کی طرف اگر ہم جائیں تو ایک اشارہ ملتا ہے جس میں ایک کارنامہ، بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی خدمت میں نقل کروں اگر، وہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کے وہ افراد جو شاگرد ہیں امام مولا عباس علیہ السلام کے، بہت بڑی ہستی جو خاندان اہل بیت میں ہے وہ جناب عباس علیہ السلام کی ہے، کہ جن کی شجاعت اور وفا
اپنے کمال کی منظر پر اور مثال دی جاتی ہے کہ ثانی علی ہے اپنی شجاعت کے اعتبار سے، اور جتنے بھی جوانان بنی ہاشم ہیں وہ شاگرد ہیں مولا عباس کے، یعنی شہزادہ قاسم ہوں، شہزادہ علی اکبر ہوں، اون و محمد ہوں، اور اسی طرح دیگر جو جوانان بنی ہاشم جنہوں نے کربلا کے میدان میں شرکت کی ہے، یہ سب کے سب شاگرد ہیں کس کے؟ جناب عباس کے۔ اور ہمیں وہاں پر یہ منظر نظر آتا ہے، کربلا کے میدان میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ جب شب عاشور لشکر کی ترتیب اور جنگ کی پلاننگ ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں مولا عباس علیہ السلام باب الحوائج فرماتے ہیں کہ اکبر ایک لشکر کے حصے پہ تم حملہ کرنا، قاسم ایک پہ تم حملہ کرنا، اور باقی لشکر کا مقابلہ میں اکیلا کروں گا۔ یہاں سے نظر آتا ہے کہ یہ کس قدر جری اور بہادر تھے۔ اور اگر ہم جناب عباس کی شجاعت کے، جناب عباس نے جنگ کا سلیقہ کس سے سیکھا، تو تاریخیں کہتی ہیں کہ جنگ سیکھنے کے انداز میں جناب عباس شاگرد ہیں مولا امام حسن مجتبیٰ کے، یعنی تربیت کی ہے جنگی اصولوں کے حوالے سے امام حسن نے جناب عباس علیہ السلام کی۔ جنگ جمل وہ جنگ ہے جس میں امیر المومنین کے تمام بیٹوں نے شرکت کی ہے۔ جنگ جمل میں ایک واقعہ نقل ہوتا ہے مولا حسن مجتبیٰ کی شجاعت کا کہ ایک موقع جنگ جمل میں وہ آ گیا کہ جب تیر بارانی اتنی زیادہ ہو رہی تھی اور امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو حکم دیا کہ آگے بڑھو، مگر حنفیہ کے قدم آگے بڑھنے سے جب رکے تو اب امام نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کیا، اور امام لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، تیر بارانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور مالک ابن اشتر کہتا ہے کہ ہمیں اس دن یہ گمان ہونے لگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیٹا واپس نہیں آئے گا، فرزند رسول واپس نہیں آئے گا بلکہ شہادت ہو جائے گی۔ کا امام نے پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے لشکر کی صفوں کو چیر کر لشکر کی دوسری طرف امام ظاہر ہوئے، اور ایک مرتبہ کا ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ امام تلواروں نیزوں پھالوں کے نیچے مولا چھپ گئے۔ کا ہمارے دل گھبرا گئے کہ آج یہ یادگار پیغمبر واپس نہیں آئے گی۔ یا اچانک ہم نے دیکھا کہ نعرہ تکبیر بلند ہوا اور لشکر کے سر فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئے، اور کچھ دیر کے بعد علی کا یہ لال فاتحانہ انداز میں واپس آیا تو مولا متقیان نے مرحبا کہہ کر سینے سے لگایا۔ تو اس اعتبار سے امام انتہائی شجاع اور بہادر شخصیت تھے۔ اگر ہم امام کے زہد کی طرف جائیں، زہد و تقوی امام کا اور عبادت مولا کی، یقیناً یہ خاندان بنی ہاشم کا اور خاندان نبوت کا ترہ امتیاز ہے کہ نہ ان سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے، نہ ان سے بڑا کوئی سخی ہے، نہ ان سے بڑا کوئی عالم ہے، نہ ان سے بڑا کوئی بہادر ہے۔ اپنی تمام تر صفات میں یہ یکتا ہیں، یہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے حوالے سے بھی مورخین اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار، زاہد، عبادت کے اعتبار سے 25 حج امام نے پیدل چل کے کیے ہیں، جبکہ سواریاں بھی ساتھ تھیں، محمل بھی ساتھ تھے، مگر 25 حج امام علیہ السلام نے پیدل کیے ہیں۔ یہ امام کی عبادت کا عالم ہے، زہد و تقوی کا عالم، یہ کہ 25 حج امام پیدل، اور اس میں بھی کئی حج وہ ہیں جو پا برہنہ امام نے کیے ہیں۔ حتیٰ کہ امام کے روب یہ ہوتا تھا کہ جب سواریوں پہ سوار لوگ دیکھتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ پیدل جا رہے ہیں تو لوگ بھی اپنی سواریوں سے اتر کر امام کے ساتھ پیدل حج کے لیے شرکت کرتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب بھی امام موت کا تذکرہ کرتے تو گریہ فرماتے، قبر کا ذکر کرتے تو گریہ فرماتے، صراط، حشر و نشر کا ذکر کرتے تو گریہ فرماتے، اور جیسے ہی نماز کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ایک چیخ مارتے اور غش کھا کے گر جاتے۔ جب خدا کی نماز پڑھنے کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں یہ دلیل وجود خدا ظاہر ہوتی کہ اپنے سجدے سے اللہ کو اللہ منوا سکے اور ایک عبد اپنے معبود کا سجدہ کرے، تو مورخین اور مفسرین اور سیرت نگاروں نے یہ جملے لکھے کہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو امام کا بند اور جوڑ جوڑ کانپنے لگتا، جنت اور جہنم کا جب تذکرہ کرتے تو تڑپنے لگتے، اور اسی طرح جب قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کی تلاوت کرتے تو فوراً ساتھ کہتے لبیک اللہم لبیک۔ یہ امام کی عبادت کا عالم ہے۔ زہد و تقوی کا عالم یہ ہے کہ 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، سارے کا سارا مال اٹھا کے راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور کئی مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کیا۔
امام کی سیرت میں سیرت نگاروں اور مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دہلیز اور چوکھٹ وہ تھی، دروازہ وہ تھا جس سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولا آپ کسی سائل کو تو خالی لوٹا دیا کیجئے، آپ فاقے سے بھی ہوتے مگر آپ سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، تو پلٹ کے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ مجھے خالی نہیں لوٹاتا تو میں پھر کسی مخلوق خدا کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے کسی بندے کو خالی لوٹاؤں اور خدا مجھے خالی لوٹا دے۔ سخاوت کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو امام علیہ السلام کا کردار کا یہ پہلو بھی ہمیں کمال کی منزل پہ نظر آتا ہے، اور اللہ کے کرم کا آئینہ دار ہے یہ کریم اہل بیت کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایک روایت میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک عرابی اس نے آ کے مولا کی خدمت میں سوال کیا، اپنی فقر و فاقہ کے حوالے سے شکوہ کیا جیسے مولا کی خدمت میں آ کے، تو امام علیہ السلام نے 50,000 درہم اور 500 دینار اسے عطا فرمائے، اور جب یہ ڈھیر لگ گیا درہم اور دینار کا تو اب امام علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے اٹھا کے کیسے لے کے جاؤ گے؟ ایسا کرو جاؤ ایک حمال، ایک مزدور لے کے آؤ جو اسے اٹھا کے تیرے گھر چھوڑ کے آئے۔ جیسے ہی وہ اٹھانے والا وہ حمال آیا ہے، وہ مزدور آیا اس کو اٹھانے کے لیے، تو اب امام علیہ السلام نے اس مزدور کو اپنی قمیض اتار کر بطور مزدوری عطا فرمائی، کہا کہ یہ سخاوت بھی، ہدیہ بھی ہماری طرف سے ہے اور اس ہدیے کو پہنچانے کی مزدوری بھی ہماری طرف سے ہے۔ یعنی امام علیہ السلام اپنی سخاوت میں بھی اس کمال کی منزل پہ تھے۔ بس گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہوئے آخری اشارہ کروں کہ مدینہ النبی میں معاویہ بن سفیان جب آیا ہے اور اس نے اعلان عام کیا کہ آؤ لوگ میری ملاقات کے لیے، جو بھی ملاقات کے لیے آئے گا ہم اس کو انعام سے نوازیں گے۔ سارا دن یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور جب شام کا وقت ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ بھی چلیے ملاقات کیجئے۔ جب شام کے وقت میں امام تشریف لائے ملاقات کے لیے تو اب اس نے پلٹ کر امام پر یہ طنز کی اور یہ طعن کیا کہ آپ اس لیے آئے ہیں، تاخیر سے آئے ہیں کہ میرا خزانہ خالی ہو جائے اور آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ رہے۔ اس نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کیا، اور غلام کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جتنا مال اب تک تم نے لوگوں کو دیا ہے وہ سارا مال اکیلے حسن کو دو تاکہ اسے معلوم ہو کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا اور اس کے غلام نے مال لا کے جیسے رکھا اور امام اٹھے، جب اٹھنے لگے تو اسی کے ایک غلام نے، ایک سپاہی نے امام کی جوتی کو سیدھا کیا۔ جیسے اس نے جوتی کو سیدھا کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا مال اٹھاؤ اور تم لے جاؤ تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ کہاں ہندا اور کہاں فاطمہ زہرا؟ کہا کہ جتنا مال تم مجھے دے رہے ہو اتنا مال تو ہم اپنے دروازے پہ آئے ہوئے غلاموں کو عطا کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے قلوب میں ان مقدس و محترم ہستیوں کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے، ہمیں قیامت کے دن ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرمائے، اور دنیا میں ہمیں ان مقدس ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔